میں ہوں عالیہ نازکی۔ آج سیربین کا اہم موضوع ہے افغانستان پر طالبان کے مکمل کنٹرول کے بعد ہزاروں لوگ ملک چھوڑنے کی جستجو میں، 5 لوگ ہلاک، کئی زخمی۔ طالبان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی ہے، لوگ معمول کی زندگی گزاریں۔ اور دیکھیے گا کہ افغانستان کی تیزی سے تبدیل ہونے والی صورتحال پر پاکستان میں حکومت، عوام اور میڈیا کیا کہتے ہیں۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد ہزاروں لوگ ملک سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لوگوں کی بڑی تعداد کابل کے ایئرپورٹ پر جمع ہے۔ کئی نے امریکی طیارے سے لٹک کر فرار ہونے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں 5 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان نے عام لوگوں سے کہا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور وہ معمول کی زندگی گزاریں۔ دوسری جانب امریکہ نے جس انداز سے ملک سے انخلا کیا ہے، اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل فراز ہاشمی سے۔ کابل سے نکلنے کے لیے جہاز میں سوار مسافر، لیکن انہیں آخری منٹ پر بتایا گیا کہ جہاز کہیں نہیں جا رہا۔ مسافر باہر ایئرپورٹ پر افراتفری میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف خوف و ہراس ہے۔ یہاں سب کچھ چند دنوں میں بکھر گیا۔ چند خوش قسمت وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ دہلی ایئرپورٹ ہے۔ یہاں پہنچنے والوں میں خوشی، غم اور غصہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ دنیا نے افغانستان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہمیں مار دیں گے، ہماری عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہوں گے۔ طالبان، جنہیں مغربی ممالک کی افواج نے 2 عشرے قبل اقتدار سے نکال دیا تھا، اب واپس آ چکے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حکومت کے ہر شعبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ چند گھنٹے پہلے اشرف غنی اپنے اسی ڈیسک سے قوم سے مخاطب تھے۔ اب وہ ازبکستان فرار ہو چکے ہیں۔ کابل پریشان حال ہے۔ ہر کوئی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ خوف سابق حکومتی عہدیداروں سمیت معاشرے کی ہر سطح پر پایا جاتا ہے۔ میں اپنے دل میں سوچتی ہوں اور خود کو بتا رہی ہوں کہ مجھے حکومت کو جوائن کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مجھے شاید ایسے نتائج بھگتنا پڑیں گے جن کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس دنیا کو اور خصوصاً افغانستان کو قدر بہتر جگہ بنانے کی یہ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ مغربی افواج لوگوں کو وہاں سے نکالنے میں مدد دینے کے لیے کابل پہنچ چکی ہیں۔ 60 ملکوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ایسے افغان اور غیر ملکی شہری جو افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں، انہیں اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن افغانستان میں موجود افراتفری پر ملک کے اندر تنقید کی جا رہی ہے۔ واشنگٹن، وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرے۔ امریکہ ایک عرصے سے کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے افغانستان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ امریکی رہنما بھی افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء کے حق میں ہے، لیکن اب ایسے سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا گیا؟ اتنی جانیں کس لیے ضائع کی؟ کابل کی فضا میں ہر طرف ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے ہیں، لیکن زمین پر لوگ خوف کے عالم میں انتظار کر رہے ہیں۔ اس جنگ کو اس طرح تو ختم نہیں ہونا تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان کے عوام نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت سازی کی حمایت کی ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر مزید غور کرنے اور ایک مربوط حکمت عملی طے کرنے کے لیے قومی سلامتی سے متعلق ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے۔ افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر بھی ملی جلی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے سارہ عتیق۔ وزیراعظم عمران خان کا سنگل نیشنل کریکولم کی اناگوریشن سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ افغانستان میں غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغان طالبان کی جانب سے کابل کا کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی سے سوال جب کیا گیا کہ آیا پاکستان طالبان کی اس حکومت کو قبول کرے گا یا نہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ آج اسلام آباد میں قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا ہے جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہی جو پاکستان کی طالبان اور افغانستان سے متعلق پالیسی ہے اس کو سامنے لایا جائے گا۔
اس سے پہلے شاہ محمود قریشی نے افغان سیاسی رہنماؤں کے ایک وقت سے بھی ملاقات کی جن کا تعلق شمالی افغانستان سے تھا. اس وقت میں افغانستان کے سابق صدر برہان الدین ربانی کے بیٹے جبکہ ناردرن الائنس کے سربراہ احمد شاہ مسعود کے 2 بھائی اور دیگر سیاسی رہنما شامل تھے. اور ان سے ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی کا یہی کہنا تھا کہ جو افغانستان میں اب جو فیوچر حکومت ہوگی تو پاکستان چاہتا ہے کہ اس میں تمام ایتھنک مائنورٹیز بھی شامل ہوں. اس کے علاوہ پاکستان کی جو بڑی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جیسے کہ JUIF اور جماعت اسلامی، ان کی جانب سے نہ صرف طالبان کو ان کی حالیہ کامیابیوں پر مبارکباد پیش کی گئی بلکہ انہیں اپنی پوری کوپریشن اور سپورٹ کی یقین دہانی بھی کروائی گئی. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا اور جو پاکستان کے کچھ لوگ تھے انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا جبکہ کچھ سوشل میڈیا صارفین نے جو طالبان کی گزشتہ ہیومن رائٹس ریکارڈ ہیں اس کو دیکھتے ہوئے شدید تحفظات کا بھی اظہار کیا جن میں ملالہ یوسفزئی بھی شامل تھیں. اور آئیے براہ راست کابل چلتے ہیں جہاں سے BBC کے ہمارے ساتھی مدثر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. مدثر ملک، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس وقت جہاں ہیں وہاں اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی، اس وقت میں کابل میں موجود ہوں اور کابل میں صورتحال یہ ہے کہ جتنے پولیس کے چیک پوائنٹس تھے، جتنی راداریاں تھیں، جتنے دروازے اور گیٹس تھے جو پولیس اور ملٹری کے کنٹرول میں تھے، وہ سب کے سب اب طالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں اور شہر میں حتیٰ کہ ٹریفک کا کنٹرول بھی طالبان نے سنبھالا ہوا ہے. اچھا، کابل ایئرپورٹ پر لوگ اب تک جمع ہیں، اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں، تو کیا جو بین الاقوامی پروازیں ہیں وہ اب بھی جاری ہیں؟ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے ویسے؟ نہیں، بین الاقوامی پروازیں جو ہیں وہ سب کی سب معطل ہیں. کسی طرح کی کوئی بین الاقوامی یا داخلی پرواز، دونوں پروازیں کسی طرح کی پرواز نہیں چل رہی. صرف ملٹری امریکن جو فلائٹس ہیں امریکن فوج کی وہ چل رہی ہیں. اور لوگ جو ہیں کل رات سے وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو چکے تھے اور آج دن میں بھی سارا دن وہاں پہ جمع ہوتے رہے. طالبان نے جو ایئرپورٹ کا مین دروازہ تھا اس سے لوگوں کے لیے بند کر رکھا تھا. وہ صرف ان لوگوں کو جانے دے رہے تھے جن کے پاس وہ والے اسپیشل ویزا تھے جو کہ امریکن آرمی کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو ایشو کیے گئے تھے. صرف وہ لوگ ہی ایئرپورٹ کے اندر جا پا رہے تھے. دوسرے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی جس کی وجہ سے تقریباً کوئی 7-8 ہزار کے قریب لوگ ایئرپورٹ کے باہر جمع تھے اور طالبان ان کو روکنے کے لیے مسلسل ہوائی فائرنگ کر رہے تھے. اچھا، طالبان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ تو اب ختم ہو گئی ہے اور لوگ اب بالکل نارمل زندگی گزاریں، تو کیا وہاں زندگی معمول پر ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جی، طالبان کا کہنا تو یہی ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور لوگ نارمل زندگی گزارے، مگر لوگوں کے اندر جو تشویش پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا. آیا ان کے گھروں میں جو خواتین کام کرتی تھی وہ کام کر پائیں گی یا نہیں، یا ان کی لڑکیاں جو اسکول جاتی تھی وہ اسکول جا پائیں گی یا نہیں. اس کے علاوہ جو لوگوں کی تنخواہیں جو بینکوں کے تھرو آتی تھی وہ بھی لاک ہو چکی ہیں، بینکس کام نہیں کر رہے، ATM مشینوں کے پاس کیش ختم ہو چکا ہے. تو لوگ ایک عجیب مخمصے کے حالت میں ہیں کہ کیا کریں. اور اشرف غنی تو ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن ان کی حکومت کے جو باقی ارکان تھے، کیبنٹ ممبرز تھے، ان کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، وہ کہاں ہیں، کچھ پتہ ہے ان کے بارے میں؟ جی، زیادہ تر جو ان کے پارلیمان کے ممبر تھے وہ بھی ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، لیکن جو نہیں جا سکے وہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور وہ سامنے نہیں آ رہے. اور جو افغان فوج تھی اس کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں کہ کیا وہ پوری طرح سے ڈسبینڈ ہو گئی ہے؟ جی، افغان فوج کے ساتھ تو انہوں نے جیسے ہی جب انہوں نے قبضہ حاصل کرنا شروع کیا تھا طالبان نے، تو افغان فوج کو وہ جو ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتا تھا ان کو گھر جانے کا کرایہ دے کے وہ واپس گھر بھیج دیتے تھے، اس کی وردی اور اسلحہ وہ لوگ ضبط کر لیتے تھے. تو کل بھی میں نے ایک بارڈر کی جو ان کی فوج ہے اس کے دیکھا کہ وہ اپنی بندوق اور اسلحہ اور باڈی آرمر وغیرہ لے کر اپنے گھر جا رہا تھا. تو زیادہ تر جو فوج کے ملازمین تھے وہ جو سرنڈر کر چکے ہیں وہ اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، اور جو ان کی زیادہ بڑی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی ملک سے جا چکی ہے. کابل سے مدثر ملک، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آج سیربین میں اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے. عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے.